کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک شہر میں ایک کفن چور شخص رہتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں پہلی ہی رات مردے کا کفن اتار کر چرا لیتا اور بازار میں سستے دام بیچ کر اس پر اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا۔ ہر کوئی شخص اسے بری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آخر کار وہ بوڑھا ہو گیا اور ایک لا علاج بیماری نے اسے آ گھیرا اور اس کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ تو اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بولا، بیٹا، میں نے زندگی بھر کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے لوگ مجھے برے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تم میرے بعد کوئی ایسا کام شروع کرو کہ تیری وجہ سے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، آپ فکر نہ کریں۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹے نے بھی کفن چوری کا پیشہ اختیار کر لیا، لیکن وہ کفن چرا کر قبر کھلی چھوڑ دیتا اور مردے کی بے عزتی کر کے چلا جاتا۔ لوگ اس سے بہت تنگ آ گئے اور اس کے باپ کے بارے میں کہتے کہ وہ تو اس سے اچھا آدمی تھا، کم از کم کفن چرا کر قبر تو ڈھانپ دیتا تھا اور مردے کی بے عزتی بھی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، ہمارے حکمرانوں کی مثال ان کفن چوروں کی سی ہے۔ جو بھی اقتدار میں آتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک نئی امید کے ساتھ دوسرے کو منتخب کر دیتے ہیں، لیکن جب دوسرے کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو پہلے والی کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ آئندہ حکمران اچھا ہوگا یا موجودہ دور سے بھی بدتر، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگلا حکمران اس قوم سے کفن چور کا سا سلوک ضرور کرے گا، اور اس وقت لوگ موجودہ دور کے حکمرانوں کو کچھ اچھے نام سے یاد کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ آمین ثم آمین۔